سائیں دا نوکر بیٹھا بولے یار سبحان اللہ تیرے درد ٹکڑے کھان والے کوئی باہو تے کوئی باز تے جنہ تیرے حسین یزید مر گئے جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا کوئی داتا تے کوئی فرید مر گئے کیونکہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو ولی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے وہ حسین گئے جنہ تیرے حسین نلویر پایا وہ جگن میں شمر یزید بڑھ گئے جنہ حسین دنانے نال پیار پایا کوئی داتا تے کوئی فرید بن گئے نماز ادا کر رہے ہیں لوگ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ ہر شہدی کوئی حد بندی بے حد انداز حسین ذکر حسین سرکار فرمایا جنتی جہاں دے سردار ذکر اہل بیت سرکار فرمایا سرکار دا ذکر ہے ذرا چو بولو سبحان اللہ ہر شہدی کوئی حد ہوندی بے حد انداز حسین ساڈا ناز قرآن دے اتے تے قرآن دا ناز حسین ہر شہدی کوئی حد ہوندی بے حد انداز حسین جو دشت کربلا میں ہے تنہا کھڑا ہوا جو دشت کربلا میں ہے تنہا کھڑا ہوا کل انبیاء کا ہے یہ اثاثہ کھڑا ہوا حالے میں جانی ساروں کے شوتے کھڑے حسین جیسا کہ غازیوں میں ہو کعبہ کھڑا ہوا ہر شہدی کوئی حد ہوندی ہے بے حد انداز حسین ساڈا ناز قرآن دے اتے تے قرآن دا ناز حسین تے سانو حضور دے سجدے دسیا کہ میری اصل نماز حسین سانو حضور دے سجدے دسیا
کہ میری اصل نماز حسین. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول کھیرے بطول، ملے گا جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. شان حضور دے سجدے دسیا کہ میری اصل نماز حسین. ایک ہی شیر مرکز مولا علی پاک انشاءاللہ چاہاں ذرا بولو سبحان اللہ. سب نظارے حضور آپ کے گئے، سب نظارے حضور آپ کے گئے، سب نظارے حضور آپ کے گئے. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات نہ بناتا، تو یہ صدقہ ہے سرکار کا کہ سب نظارے حضور آپ کے گئے. چاند تارے حضور آپ کے گئے، سب نظارے حضور آپ کے گئے، سب نظارے حضور آپ کے گئے. کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، میں پوچھا عید چل کھولو دس پہلو کا عید کرائی گئی. اسے آ کے میری زندگی سے ایک ہو جائی رات آئی ہائی. اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل پوائی گئی. اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی گئی. کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے گئے، سب نظارے حضور آپ کے گئے، سب نظارے حضور آپ کے گئے. سب نظارے حضور آپ کے گئے، چاند تارے حضور آپ کے گئے، سب نظارے حضور آپ کے گئے. کمر کر جس نے سارا مار دیا، آخری شیر پیش کریں کہ کمر کر جس نے سارا مار دیا، پھول سارے حضور آپ کے گئے، وہ دلارے حضور آپ کے گئے، سب نظارے حضور آپ کے ہیں. نعرہ حیدری نئے کلام پہ چاہے پیش کریں آخری دو اشعار بس. علی عشق چریندا علی پیار چریندا نعرہ حیدری. علی عشق چریندا علی پیار چریندا
چ رہندا اے علی پیار چ رہندا اے علی عشق چ رہندا اے علی پیار چ رہندا اے علی حسن محمد دے انوار چ رہندا اے علی حسن محمد دے علی پیار انوار چ رہندا اے حاضری دا آخری شعر پیش کر رہے ہیں قبلہ خان صاحب اپنی یاچہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اپنے والد محترم حضور صدیق اکبر کے مولا علی پاک دا ہر ویلے چہرہ تکدے رہندے خیر دے انہوں نے کہا میں اپنی طرف نہیں سرکار ارشاد فرمایا تو میں تو اسی حوالے نال سرکار دا فرمان ہے آخری شعر پیش کرنے کے بعد دعا لیندے ہیں کہ صدیق عبادت لئی رخ پاک علی ویکھ صدیق عبادت لئی رخ پاک علی ویکھ مصروف ہے درد دیدار چ رہندا اے مصروف ہے درد دیدار چ رہندا اے صدیق عبادت لئی رخ پاک علی ویکھ مصروف ہے درد دیدار چ رہندا اے علی عشق چ رہندا اے علی پیار چ رہندا اے زندگی باقی مقام نعرہ سلطانیہ انشاءاللہ بلا تاخیر دعوت خطاب سادات ہونے کی نسبت سے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں مان خاص حضرت علامہ مولانا پیر سید حسن رضا شاہ صاحب میں التماس کروں گا کہ جن کے آگے جگہ خالی ہے وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ پیچھے جو بندے کھڑے ہیں سوموار والے دن بروزور تے نماز کے بعد سوموار بستی صاحبزادہ تیر سلطان صاحب تو انہوں سمجھتا آگئی ہے آگا پیچھے بندہ ہو جاتا خصوصی کتاب حضرت علامہ مولانا شفیق احمد چشتی صاحب زور تو بعد سوموار والے دن تسی سارے شرکت فرما کر ثواب دے رہے ہیں محمد نعرہ تکبیر تھوڑا تھوڑا اگر تشریف لائے ہو بندے کھڑے ہیں پریشان اگر گل بن جاؤ تو اچھی گل نہیں تھا آپ کی مرضی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری پچھلے میں التماس کرے سب پہ ڈال دیں اگر تشریف لائے ہو نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ تو سوپ کی نہ بن جائے آخر یار پانی نہیں مدد نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محبان اولیاء، معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب مل کر عارفوں کے سلطان کی بارگاہ سے نبیوں کے سلطان کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ ایک ذکر توسل ہے کہ باہو کے ذریعے ہم بارگاہ مصطفیٰ تک جائیں گے انشاءاللہ. یہ کمال وسیلہ ہے. اللہ پاک ہمیں ایسے وسیلوں پہ استقامت نصیب فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ احباب کو جنہوں نے اپنی کاوشوں کو، اپنی خدمات کو، اپنی محبتوں کو ذکر رسول کے لیے پیش کیا. اللہ پاک تمام کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق سورہ دحا کے ساتھ ہے. سورہ والدحا قرآن مجید کے 30ویں پارہ کی سورہ مبارکہ ہے. اور اس سورہ مبارکہ کی جو آیہ کریمہ ہے اس کا نمبر ہے 4 نمبر. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات کے لیے ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے. یعنی آپ کی شان کو مسلسل ارتقاء ہے. میں نے ایک لفظ بولا ہے، آپ کی شان کو مسلسل عروج ہے. ایک لمحہ بھی جس کی شان کو کبھی بھی زوال نہیں ہوا، اس ذات کو ذات محمد روی کہا جاتا ہے. میرے لفظ پہ غور کرنا ہے اور آج ساری گفتگو اسی پہ انشاءاللہ ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن کی ترتیب کیا بنی ہے. اللہ نے جس سورہ مبارکہ میں یہ آیت رکھی ہے اس سورت کا شان نزول کیا ہے، سورت اتری کب تھی، اور سورت کے نازل ہونے کا سبب کیا بنا تھا. یہ قرآن جتنا بھی ہے نا، کوئی بھی سورت قرآن کی حکمت سے خالی نہیں. اگر لفظ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ان میں بھی حکمت ہے. اگر آیتیں ملی ہوئی ہیں تو ان میں بھی حکمت ہے. اگر صورتیں ملی ہیں تو ان میں بھی حکمت ہے. لفظوں کا ملنا بھی معجزہ ہے، آیتوں کا ملنا بھی معجزہ ہے، اور صورتوں کا ملنا بھی معجزہ ہے. میں 2-3 مثالیں پیش کروں گا. لفظوں کا ملنا کیا ہے؟ اب قرآن مجید میں 3-4 مقامات پہ دیکھیں 2 لفظ آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گے. مثلا میں قرآن مجید میں سے ایک آیت پیش کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ حق اور صبر کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا. یہ قرآنی لفظوں کی ترتیب کا راز کیا ہے کہ حق اور صبر اکٹھے بیان ہوئے ہیں. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. استعینوا، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. وہاں حق اور صبر اکٹھے تھے، یہاں صبر اور نماز اکٹھے. اگر 23ویں پارے کے اندر آپ جاؤ، اللہ نے وہاں پہ 2 مقامات پہ ذکر کیا ہے. ساتھ ہی احسان کا ذکر کر دیا، ساتھ ہی صبر کا ذکر کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 2 لفظ
پیچھے حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ ایک ہی مقام پہ صبر بھی ہے، ایک ہی مقام پہ حق بھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے وہ کون سا فرد ہے ایک ہی وقت میں جو صبر کا بھی پیکر تھا اور حق کا بھی علمبردار تھا۔ قرآن ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، قرآن ہمیں فکر کیا دے رہا ہے؟ ایک ہی مقام پہ نماز کا ذکر بھی ہے اور صبر کا ذکر بھی ہے۔ ایسا نمازی تلاش کرے جس جیسا نمازی بھی کوئی نہ ہو اور جس جیسا صابر بھی کوئی نہ ہو۔ یہ قرآنی لفظوں کی حکمت کیا ہے؟ اگر دونوں کو ایک مقام پہ جمع کرو گے تو نتیجے میں جو ذات سامنے آتی ہے اسے ذات حسین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ میں قرآن کو اور بتاؤں گا، اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ ہستی جس نے اس سچ کی تصدیق۔ دو لفظوں میں بالصدق وصدق، دونوں میں لفظ صدق آیا ہے، ایک میں سچ کا لانا ہے اور ایک میں اس سچ کی تصدیق کرنا ہے۔ ہم نے ان دو لفظوں کی گہرائی میں جب غور کیا تو سچ لانے والا کون ہے، تصدیق کرنے والا کون ہے؟ لانے والے کو ذات محمد کہا جاتا ہے اور تصدیق کرنے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ لفظوں کی ترتیب کیا ہے؟ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ پھر دیکھیے گا قرآن مجید کو آپ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی کتابی ترتیب میں پہلی سورت ہے، کتابی ترتیب، اور دوسری سورت کا نام ہے البقرہ۔ سورہ فاتحہ اور بقرہ۔ یہ بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ فاتحہ کے بعد بقرہ آئی کیوں ہے؟ فاتحہ کے بعد یاسین کیوں نہیں آئی؟ فاتحہ کے بعد مزمل کیوں نہیں آئی؟ فاتحہ کے بعد ملک کیوں نہیں آئی؟ فاتحہ کے بعد رحمان کیوں نہیں آئی؟ فاتحہ کے بعد رب نے بقرہ کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ کوئی تو راز ہوگا نا، کوئی تو حکمت ہوگی نا۔ وہ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے، اگر کوئی پوچھے فاتحہ کے بعد بقرہ کیوں آئی ہے، ایک لائن بول رہا ہوں، سادہ لفظ ہے، تو جواب کیا دینا ہے؟ فاتحہ میں سوال آئے ہیں، بقرہ نے جواب دیے۔ فاتحہ میں سوال کیے گئے ہیں، بقرہ نے جواب دیے۔ اچھا سوال کیا ہے؟ فاتحہ میں پہلا سوال جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کھڑے ہو کر سائل بن کے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے ہدایت چاہیے، مجھے ہدایت کا نور چاہیے، بار بار ہدایت کا سوال کر رہا ہے۔ اب فاتحہ کہتی ہے اے ہدایت کا سوال کرنے والے، مل جائے گی لیکن تجھے بقرہ کی جانب جانا پڑے گا، آگے جانا پڑے گا۔ بقرہ بتائے گی ملتی کہاں پہ ہے۔ ہم نے پوچھا بتا ملتی کہاں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم سوال ہو چکا ہے، ہدایت ملے گی کہاں پہ؟ بقرہ نے کہا ھدی للمتقین، جس نے ہدایت لینی ہے متقین کے دروازے پر آ جاؤ، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ پھر پوچھا کہ یہ جو تین راستوں کا ذکر ہے سورہ فاتحہ میں، ایک راستہ صراط الذین انعمت علیہم، دوسرا ہے المغضوب اور تیسرا ہے الضالین۔ ایک انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، ایک ان کا جن پر غضب ہوا اور ایک ان کا جو گمراہ ہوا۔ اچھا اے فاتحہ بتا یہ بندے ہیں کون؟ یہ تین طبقے کون سے ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، مغضوب لوگ کون ہیں، ضالین کون ہیں؟ فرمایا میرے اندر سوال ہوئے ہیں، بقرہ نے جواب دیا۔ ہم بقرہ کی جانب کہ بتا بقرہ کون ہے کہ جن پہ انعام ہوا ہے؟ انعام یافتہ بقرہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ بقرہ نے کہا ہے اس میں تمام نشانیاں کامل پائی جائیں گی، انہیں انعام یافتہ۔ دو سوال ہوتے ہیں، بقرہ وہ جواب دے۔ پھر ہم نے پوچھا اچھا جلدی جلدی یہ بتائیے گا کہ مغضوب کون ہے، جن پہ غضب ہوا؟ تو فاتحہ نے کہا آگے دیکھیے آگے کیا آ رہا ہے،
आ गया इन अल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। हमने फिर पूछा बताओ दालीन कौन है? फरमाया जवाब आगे मिल जाएगा, तरतीब के साथ आ रहा है। फमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। खुदा पर ईमान का दावा तो करते हैं मगर मोमिन होते नहीं है वो लोग। इसका मतलब ये हुआ फातिहा में सवाल हो रहे हैं, बकरा जवाब दे रही है। अच्छा, ये चूंकि मैंने बद्दुहा सूरत पढ़ी है, इस सूरत भी कमाल तरतीब, और ये पहले भी मैंने अर्ज किया, लेकिन चूंकि सूरत दरमियान में आ गई, आका के मिलाद का महीना तो खैर मुकम्मल, लेकिन हुजूर के मिलाद की जिक्र जो है वो सारा साल ही चलता रहता है। ये कुरान मजीद की 5 सूरतें ऐसी हैं जिनकी तरतीब में कमाल हुस्न है, और 5 सूरतें अल्लाह ने कसम से शुरू फरमाई। किससे शुरू की है जी? कौन उठा रहा है? अल्लाह खुद कसमें उठा रहा है। कसमें उठाना उसकी आदत में शामिल नहीं, अल्लाह की आदत का हिस्सा नहीं है। कसम उठाना आदत में शामिल नहीं है, मोहब्बत में शामिल है। ये बंदों की आदतें होगी कसमें उठाने वाली। अल्लाह कसमें उठाने का आदी नहीं है, बल्कि कसमें उठाना उसकी मोहब्बत में शामिल है। उसने कसमें उठाई 5 सूरतों में। पहली सूरत है वल फज्र। सोने कसम है मैंने फजर दे वेले दी। ढूंढे वक्त कौन सा है, अंदाजा लगाए किस घड़ी की अल्लाह कसमें उठा रहा है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज तात पे लाखों सलाम। अगली सूरत में फिर चले जाए, फिर कसम है फरमाया ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। कसम है सोने शहर मक्का की। पीछे फजर का वेला कह दिया, इधर मक्का शहर में कुर्बान जमा उन्हें टिबिया तो जिथे नबी थोड़ा अय्यड़ चारदा सी, उन्हें खारा दी शान अजीम आही, जोड़ा चुमिया जिना सरकार दा सी। जग जाने हिजाज दा टिबिया विच अल्लाह प्यार दे जाल बिछा बैठा। ऐसा यार दा देश पसंद आया, अपना घर भी उथे बना बैठा। ऐसा यार दा देश पसंद आया। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। अच्छा, पिछली में फजर की कसम, इसमें मक्के शहर की कसम, और आगे साथ ही फरमा दिया बवाल दिन। सुने तेरे बाबा की कसम, तेरे बाबा जान की कसम। आगे फरमाया वमा वलद, तेरे दुनिया में आने की कसम उठा रहा। इससे बढ़ के मिलाद क्या होगा? अल्लाह ने हर पैगंबर की विलादत का जिक्र किया है, मगर जिसकी विलादत की कसमें खुद खुदा उठाता है उसे ज़ाते मोहम्मद अरबी कहा जाता है, जिसकी विलादत की कसमें उठा रहा। अच्छा, अब सवाल कोई आपसे पूछे जी दसो सोना केड़े वेले आया, तो कुरान पढ़ के बता देना वल फज्र। क्या कहना है? मैं पूछूं केड़े वेले आया, आपने क्या कहना है? मैं पूछूं किस शहर में आया, आपने फरमाया ला उक़्सिमु बिहाज़ल। मैं पूछूं किसके घर में आया, कह देना ववाल दिन। कौन आया? वमा वलद। इसका मतलब यह हुआ हर सवाल का जवाब मिल रहा है। फिर देखिए अगली सूरत। हमने अर्ज किया मौला ठीक है, तूने ये भी बता दिया किस वक्त आया, ये भी बता दिया किस शहर में आया, ये भी बता दिया किसके घर में आया, ये भी बता दिया कौन आया, ये बता दे आने वाला है कैसा। आगे सूरत पढ़िएगा, अगली सूरत कौन सी है? वशम्स। इसका मतलब ये हुआ जिसके चेहरे की कसमें खुदा उठा रहा है, उस आने वाले को ज़ाते मोहम्मद कहा जाता है। हमने फिर उसके मौला चेहरे की बात तो कर दी है, आने वाले की जुल्फें कैसी हैं, आने वाले की जुल्फें कैसी हैं। तो आगे क्या हुआ? आगे फिर जवाब मिला वल्लैल। ये पुरानी तरतीब है वल्लैल। फिर बाहु सुल्तान के सरजमीन पर बैठने वाले आशिकों ने कहा मौला और सीना ठारना चाहते हैं और ठंडक लेना चाहते हैं। पहले अलग अलग जिक्र किया है, यार का जिक्र इकट्ठा ही कर दिया। अब अगली सूरत पढ़िएगा, फरमाया वद्दुहा
واللیل اذا سجا، اللہ تعالیٰ جس کے چہرے کی، جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھا اٹھا کے ذکر کر رہا ہے، اسے ذات محمد عربی۔ اچھا پھر اچھا یہ اسی میں اللہ نے فرمایا بلل آخرت خیر لک من الاولی، سورت اتری کب، اس کا پس منظر سنیے گا۔ 6 مہینے کے لیے سلسلہ وحی میں انقطاع، یعنی جبرائیل امین کسی حکمت کے تحت 6 ماہ تک نہ آئے۔ جب 6 ماہ تک نہ آئے، شور مچ گیا، اور شور یہ مچ گیا کہ دیکھیے جی وحی نہیں آ رہی، جبرائیل نہیں آ رہا، لگتا ہے مسلمانوں کے نبی سے مسلمانوں کا رب جو ہے وہ روٹھ گیا، یعنی شور مچ گیا، اور شور مچا دیا وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا۔ معاذ اللہ، آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بدبختوں نے یہ شور مچا دیا، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ 6 ماہ تک جبرائیل نہ آئے۔ اب کیا ہوا؟ 6 مہینے کے بعد اللہ جس سورت کو اتار رہا ہے اسے سورہ والضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ سورت بھی اتار رہا ہے اور سورت کے ساتھ سورت کا ذکر کر رہا ہے۔ 2 صورتیں اکٹھی ہو گئیں، ایک سواد والی، ایک سین والی۔ سین والی سورت کو والضحیٰ کہتے ہیں اور سواد والی کو چہرہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سورت کا ذکر کیا والضحیٰ، والضحیٰ فرمایا۔ دیکھیے تانا ملا تھا، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، مگر ترتیب قرآنی دیکھیے، جیسا ایک دن کا ضرور آئے گا۔ تانا کیا ملا تھا؟ رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے تانے کا ذکر 4تھی آیت میں کیا ہے۔ کون سی آیت میں؟ 4تھی میں کیا ہے۔ تانے کا ذکر جواب 4تھی میں دیا ہے، جواب 4تھی میں دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سوڑیا انہوں نے جواب 5 دن دے رہا گے، پہلے تیرے چہرے دی گل نہ کر لگی آپ کا۔ یہ قرآنی ترتیب کیا بتا رہی ہے؟ جب کوئی بدبخت میرے نبی کی ذات پہ حملہ کرے تو تمہارا کام کیا ہے؟ سنت خدا ہے کہ ذکر محمد کچ بچ کے کر دیا۔ میں محبوب ان کے تانوں کا بعد میں جواب دے دیں گے، پہلے تیرے چہرے کی بات نہیں۔ فرمایا والضحیٰ، سوڑیا تیرے چہرے دی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی۔ کون کہتا ہے بدبخت، کون کہتا ہے ہم نے تجھے چھوڑا ہے؟ نہ تجھے رب نے چھوڑا ہے، نہ رب تجھ سے دور ہوا ہے۔ اب یہ سورت ایک پیغام دے رہی ہے، تانا آیا تھا فرش سے، جواب ملا تھا عرش سے۔ تانا دیا تھا مخلوق نے، جواب دیا تھا خالق نے۔ جن کے تانوں کو جواب خود خدا دیتا ہے، اس ناموس والی ذات کو ناموس محمد عربی کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، نعرہ غوثیہ۔ تانے زمین سے، جواب عرش سے۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت پڑھیں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 رکعتیں باقی ہیں۔ یہودی تانے دیتے تھے کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تانا آتا تھا زمین سے، اب جواب آنے لگا آسمان سے۔ تانا زمین سے۔ اب یہاں بھی کمال کی ترتیب ہے۔ تانا کیا تھا کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے 2 رکعتوں کے بعد خیال آیا، دل میں خیال آتا ہے، خیال آتا ہے کس کا؟ قبلے کا۔ خیال کس کا آیا؟ قبلے کا خیال آیا، قبلے کا خیال آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا خیال قبلہ آ جائے تو معاملہ نہیں بنتا، جب کعبے کا خیال آ جائے گا تب معاملہ کیسے بنتا؟ ابھی تو خیال کعبہ آیا، کعبہ مخلوق ہے، مصطفیٰ کی نماز ہے۔ نماز مصطفیٰ میں خیال کعبہ آ جائے نماز پہ اثر نہیں پڑتا، اور امتی کی نماز میں خیال محمد آئے تو نماز میں اثر کیسے پڑ دیتا؟ 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 2 باقی ہیں۔ اچانک خیال آتا ہے، خیال آتا ہے
لیکن اظہار نہ ہوا، بس خیال آیا، اظہار ابھی نہیں کیا۔ خیال کا مرکز دل ہوتا ہے، اظہار کا مطلب زبان ہوتا ہے۔ خیال قلب اقدس میں آتا ہے، زبان اقدس سے اظہار نے کیا، ابھی خیال آیا۔ خیال تھا قبلے کا، اللہ ڈائریکٹ قبلے کی بات کر دیتا، تو تانا انہوں نے قبلے کا دیا تھا نا، اللہ نے ڈائریکٹ قبلے کی بات نہیں کی۔ اب اللہ نے انداز کیا اپنایا، بات شروع کیسے کی؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سوڑے قبلے دی گل بعد وچ کر لیں گے، پہلے تیرے چہرے دی گل نہ کر لیں گے۔ یہ ترتیب قرآنی ہے، یہ ترتیب قرآنی ہے۔ قبلے کی بات بعد میں ہوگی، چہرے کی بات پہلے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے بھی ترتیب یہ رکھی ہوئی ہے، تانوں کا جواب بعد میں دیا جائے گا، مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا جائے گا، پہلے ذکر کیا جائے گا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ پھر ایک اور بات، تانا آیا زمین سے، ایک اور تانا، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ایک بدبخت نے میرے آقا کے ہاتھوں کی گستاخی کر دی، ہاتھوں کی گستاخی کر دی، اب تانا آیا زمین، جواب عرش آ رہا ہے۔ جواب کیا تھا؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کے تانوں کو جواب دینے کے لیے خود خدا تیار ہوتا ہے، اسے ذات محمد عربی کا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ پھر دیکھیے گا ایک اور آیت پڑھ لیجیے گا۔ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے دشمن ہے میرے آقا علیہ السلام کے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کنکر مارے۔ جب کنکر مارے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ حبیب یہ جو دشمن کو مار رہا ہے نا، یہ تو نہیں مار رہا، یہ تو میں مار رہا، ہاتھ تیرے ہیں، پھینکنا میرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کے ہر مقام پہ اللہ قرب کا اشارہ دیتا ہے اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک مثال، اچھا دوسری طرف آئے، یہ تو پہلو تھا، ایک دوسرا پہلو یہ ہے، اگر ایک پہلو یہ تھا کہ تانا آئے زمین سے، جواب آئے، جواب آتا ہے تانا فرش سے، جواب سے، تانا مخلوق دے جواب خالق دیتا ہے۔ اب دوسری کے پہلو کو دیکھیں، دوسرا پہلو کیا ہے؟ اگر کوئی غلام رسول، وہ تو منکروں کی بات تھی نا، اب میں غلاموں کی بات کرنے لگا ہوں۔ اگر یہاں بیٹھ کر کوئی میرے نبی کا ذکر کرتا، اس کو اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ اب سنیے گا اجر، وہاں کا تانوں کا جواب، اب غلاموں کو جواب کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ غلام جب درود پڑھتا ہے مصطفیٰ پہ تو دیکھیں نا، اصول تو یہ بنتا ہے کہ جس پہ درود پڑھا جائے جواب بھی وہی دے۔ درود آقا میں پڑھنا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے من صلی صلاۃ علی واحدۃ، من صلی علی صلاۃ واحدۃ، جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے، ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرًا، اللہ اس پہ 10 بار درود پڑھاتا ہے۔ درود پڑھا آقا پہ، جواب کون دے رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کمال نہیں ہو گیا بھائی؟ ذکر مصطفیٰ کی چشنی آ گئی جن کا ذکر کرنے سے۔ اب میں سادہ جملہ، اگر تو ایک بار ذکر محمد کرے گا، تو ایک بار ذکر محمد کرے گا، اللہ 10 بار تیرا ذکر کرے گا، 10 بار تیرا ذکر کرے گا۔ جن کے ایک ذکر کے بدلے سے اللہ 10 بار جواب دیتا ہے، اسے ذکر محمد عربی کا والضحیٰ واللیل اذا سجی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ شان ارتقا، اور شان ارتقا کو دیکھیں تو پہلے میں امت کی بات کروں، اللہ امت کو بھی ارتقا دیتا ہے، امت آتے ہی ارتقا پہ، بچہ پیدا ہوتے ترقی پہ، حضور کو امتی پیدا ہوتے ترقی پا لیتا ہے، ترقی پا لیتا ہے۔ کس کے سبب بچہ پیدا ہوا جی؟ عام طور پہ جب بچے پیدا ہو نام رکھے جاتے ہیں، اس کا نام اسلم رکھا جائے گا، اکرم ہے، اعظم ہے، کوئی بھی نام ہے، لیکن یاد رکھیے ہم بچے کا نام بعد میں رکھتے ہیں، بچے کو درجہ پہلے مل جاتا ہے۔ وہ درجہ کون سا ہے؟ وہ درجہ یہ ہے ابھی خبر نہیں اسلم پیدا ہوا ہے، پتہ نہیں اکرم پیدا ہوا ہے،
لیکن سارے جانتے ہیں امتی کس کا ہے، سب جانتے ہیں غلام کس کا ہے۔ اب قرآن فتویٰ کیا دیتا ہے؟ آنے والا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، امت موسیٰ کی شان سے اس کی شان اعلیٰ ہے، امت عیسیٰ کی شان سے اس کی شان اعلیٰ ہے۔ جن کا غلام آتے ہی مقامی عروج پہ ہے تو بتا نبی کی شان، میرے مصطفیٰ کی شان کا اچھا پھر دیکھیے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لیکن بس نصیب نہیں ہوتا، کئی جوانی کی دہلیز پہ جاتے ہیں اور جوانی تک وہ دنیا کے میں مست رہتے ہیں۔ فضیل بن عیاض 35 سال کی عمر تک ڈاکہ ڈالتے رہے اور 35 سال کی عمر کے بعد اللہ نے توبہ عطا کی۔ توبہ کے دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا تھا، توبہ کا ہر وقت دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اب 35 سال کے بعد توبہ کی، اللہ کے ولی بن گئے، لیکن وہ 35 سال ان کے زوال میں گزرے تھے۔ 35 سال کے بعد عروج ملا، 35 سال کے بعد عروج ملا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آخری گھڑیوں میں توبہ کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے دروازہ کھول کر رکھا کرتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے چلتے چلتے قدموں سے نکلتی ہے، قدموں سے گھٹنوں تک آتی ہے، گھٹنوں سے پھر پیر تک آتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرے تک روح نہیں آتی اللہ فرماتا ہے اے بندے مانگ لے جو مانگنا چاہتا۔ آخری گھڑیوں میں بھی اللہ معافی دے دیتا۔ ایک حدیث بخاری کی ہے، میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک شخص ہے، حضور جنگ کے موقع میں ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے کافر، اس نے آخری لمحوں میں عرض کیا اے مسلمانوں کے نبی بتائیے اگر میں آپ کا غلام بن جاؤں تو مجھے کیا ملے گا، مجھے ملے گا کیا؟ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت دینا میرا کام۔ نقد و نقدی سودا کہہ دیا، فرما دیا کلمہ تو پڑھ لے جنت میں دے دوں گا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ کے چاہا قدم بوسی کروں، اترنے لگا، رکاب میں پاؤں پھنستا ہے، گھوڑا دوڑتا ہے، منکا ٹوٹ جاتا ہے۔ آقا نے غلاموں کو فرمایا جس نے جنتی تکنا ہے، جنتی تکنا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ آخری گھڑیوں میں جو بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے اگر اس کا یہ مقام ہے تو جس کا لمحہ لمحہ سنگت محمد میں گزرا ہوگا، بتاؤ اس کے درجے کا عالم کیا ہوگا؟ لمحہ لمحہ۔ اور پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ بات صحابہ کرام اور اولیاء کا تو جوڑ بنتا ہی نہیں، اللہ حضور کے صحابہ کا اتنا درجہ۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، ہم لوگ جتنے بیٹھے، اب میں دوسری امت اور اولیاء کرام کے درمیان بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخری وقت میں کلمہ پڑھتے ہیں، آخری وقت میں کلمہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جوانی میں کلمہ پڑھ لیا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا مومن کے گھر میں ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم جن کے سائے میں بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھتے ہیں آپ کب سے ترقی پہ، آپ کب سے ارتقا پہ ہیں؟ ہم جس سلطان کے قدموں میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو سلطان باہو نے جواب کیا دیا، کن فیکون جدا فرمایا۔ کب سے ترقیاں ہیں، کب سے عروج ہے، کب سے کمال ہے، کب سے بلندیاں ہیں، کب سے رفعت ہے، فرمایا کن فیکون جدا فرمایا۔ اچھا عہدوں بھی کھولے ہاتھ سے کالو بلاسی کنی چھوڑیا، کوئی گونگے ڈورے ناستے ہو، ایک لا مکان مکان ساڈا، یہ ترقی ہے۔ ارتقاء کا عالم کیا ہے؟ ایک لا مکان مکان ساڈا، اس کا مطلب یہ ہوا عالم ارباب میں بھی جو عروج پہ تھا اسے سلطان باہو کہا جاتا ہے۔ عالم ارباب کے اندر جو کمال پہ تھے، جو عروج پہ تھے، جو رفعتوں پہ تھے، جو مقام لا مقامے تھے، اگر ان کے عالم ارباب کا یہ مقام ہے تو دنیا کے ظہور کا عالم کیا؟ آگے دیکھیے نا، جو پھر بڑھتے گئے مقام گھٹا بڑھتا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر پچھلے پہر کا یہ عالم ہے، اس دور کا یہ مقام ہے، عالم ارباب کی ترقی کا یہ عالم ہے، تو بتا پھر عالم اجسام کا عالم کیا ہوگا؟ پھر عالم برزخ کا عالم کیا ہوگا؟ عالم حشر کا عالم کیا ہو؟ جس کی ابتدائی عروج سے ہو اس کی انتہا کا عالم۔
انتہا کا عالم کیا ہوگا؟ پھر دیکھیے گا، عرض کر رہا تھا کہ یہ عروج ترقیاں ہیں۔ اور اس پھر ایک اور بات، جب حضرت آدم علیہ السلام آپ نے زمین پر تشریف لائے اور 300 سال تک روتے رہے، مفسرین فرماتے فتلقى آدم من ربی کلمات، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک دن بابا جی آدم نے کیا دیکھا، آسمان پہ 5 نور موجود تھے، 5 انوار موجود تھے۔ عرض کے مولا یہ کس کے نور ہیں، یہ کون ہستیاں ہیں؟ تم ایک نور کو نور محمدی کہا جاتا ہے، ایک نور کو نور علی کہا جاتا ہے، ایک نور کو نور زہرا کہا جاتا ہے، ایک نور کو نور حسن کہا جاتا ہے، ایک نور کو نور حسین کہا جاتا ہے۔ اگر اس دور میں عروج کا یہ مقام ہے تو آگے آگے عروج کا آگے آگے عروج کا عالم کیا ہوگا، آگے ترقیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور آئیے اب میں چونکہ بات بڑی تفصیل ہے یہ، لیکن میں پھر ادھر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مومن کو بھی عروج میں رکھا ہے، مومن کو زوال ہوتا نہیں ہے۔ اگر خود مومن راستے سے نہ ہٹے، اگر مومن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے تو اس کا زوال، آپ پوچھیں گے کیسے؟ دیکھیے گا، اگر ایک بچہ پیدا ہوا تو میں نے کہا پیدا ہوتے ہی پچھلی امتوں سے افضل، پیدا ہوتے ہی افضل۔ اچھا اگر اس کو اور آگے بڑا، نمازی بن گیا سونے پہ سہاگا، روزہ دار بن گیا سونے پہ سہاگا، حاجی بن گیا، سارے اعمال کر لیے، اب اللہ کا بندہ بن گیا ہے۔ اب یہ جب فوت ہوتا ہے، اب جب آگے جا رہا ہے تو کیا آگے جا کے زوال ملے گا یا عروج ملے گا؟ اب میں اس عروج کی طرف آ رہا ہوں، پھر میں آقا علیہ السلام کی شان کی طرف آتا ہوں، تاکہ یہ دیکھیں اگر امتی کا عروج سمجھ میں نہیں آ سکتا تو مصطفیٰ کا عروج سمجھ میں کیسے؟ اور سلطان باہو کا عروج سمجھ میں نہیں آ سکتا، اگر عارفوں کے سلطان کا عروج سمجھ میں نہیں آ سکتا تو نبیوں کے سلطان کے عروج سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ پھر وہ بندہ جب فوت ہوا، مسلمان بندہ مومن، اب فوت ہونے کے بعد پھر ہم نے دین سے پوچھا، اے دین بتا اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اب یہ کہاں جائیں گے؟ ان کی ڈیوٹی کیا چینج ہو جائے گی؟ ان کی ڈیوٹی کیا الٹرنیٹ کون، کیا ان کا متبادل کون ہے؟ حدیث پاک میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مدنی میں اس کو لکھتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آیت کے تحت لکھتے ہیں، تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ فرشتے بندہ فوت ہو گیا مسلمان، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر ربا سنے ہونا دس کتھے جا بھی ایسی، اب کہاں جائیں؟ بندہ تو فوت ہو گیا ہے، بندہ تو فوت ہو گیا ہے، اب کہاں جائیں؟ اگر بندہ واقعی ختم ہو گیا ہے تو اللہ فرماتا ٹھیک ہے اب تمہاری ڈیوٹی اور جگہ پہ لگاتا ہوں، فرمایا نہیں، حجے بھی کول رہنا ہوتا، پہلے کندھوں پہ رہتے تھے مولا، اب کہاں جائیں؟ فرمایا قیامت تک کے لیے اس کی قبر پہ رہنا ہے تم نے، اور قبر پر بیٹھ کے بس دعا کرتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ میں پھر جواب دے رہا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اتھینٹک مفسر قرآن ہے، وہ اس بات کو لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے جو ہیں یہ ان کی ڈیوٹی بدلتی نہیں ہے، پہلے لکھتے تھے اب دعا کرتے ہیں، پہلے لکھتے تھے اب وہ دعا کرتے ہیں، اب دعا کرتے مولا اس کی بخشش کر دے، ہم اس کے ساتھ رہیں، اس کی بخشش کر دے، اس کی سنگت میں رہے ہیں، اس کی بخشش کر دے۔ اب کوئی پوچھے یہ تو امتی کا مقام ہے، امتی کے عروج کا مقام ہے، نبی کی شان کا عالم کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کی قبر انور پر آج بھی 70,000 صبح کو آتے ہیں، اور 70,000 اچھا امتی کے پاس بس 2 ہی ہیں اور قیامت تک 2 ہی رہیں گے، اور نئے نہیں آنے، بس 2 ہی ہیں اور 2 نہیں رہنا ہے۔ نبی کا مقام کیا ہے؟ 70,000 صبح کو آتے ہیں، 70,000، اور جو ایک بار آ جائے پھر نمبر ان کا نہیں لگتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کی بارگاہ میں روز 1,40,000 فرشتے نوکری دیتے ہیں اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ
اچھا بندہ فوت ہوا، اب یہ جو فوت ہوا ہے اس کی قیمت بڑھ گئی. مسلمان کی قیمت بڑھ جاتی ہے فوت ہونے کے بعد. بڑھتی کیسے ہے؟ ایک بندہ غسل دے رہا ہے، اب میں عروج کی طرف لے کے بات جا رہا ہوں. غسل دیتا ہے، آقا فرماتے من غسل، آپ روز بچوں کو نہلاتے ہوں گے، آپ ہو سکتا ہے کسی کو بزرگوں کے نہلانے کی بھی نوکری کسی کو نصیب ہو. بابا جی جب ضعیف ہو جاتے ہیں، اپنے بابا کو نہلایا کسی نے اور کسی نے بچے کو نہلا دیا. نہلانا ہی اچھی بات ہے، بزرگوں کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، اس کا حکم خدمت کا آیا ہے، لیکن بطور خاص کسی جگہ پہ یہ نہیں آیا کہ زندہ بندے کو نہلاؤ گے تو یہ اجر ملے گا. زندہ بندے کو نہلاؤ گے تو اگر اب بندہ فوت ہو گیا، مسلمان تھا، مومن تھا، جب فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد درجہ بڑھ گیا. درجہ کیا بڑھا؟ فرمایا جو اس کو نہلائے گا، جو اس کی نوکری کرے گا، جو اس کو غسل دے گا، اولا کیا ملے گا؟ فرمایا من غسل میتن او کفنہ، جس نے اس کو غسل دیا اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا. یہ کمال نہیں ہے؟ عروج کی طرف کام جا رہا ہے یا زمان کی طرف جا رہا ہے؟ عروج کی جانب کام جا رہا ہے، عروج کی جانب کام جا رہا ہے. پھر آپ جنازہ لے کے چلتے ہیں، روز آپ چارپائیاں اٹھاتے ہوں گے، گھر میں اٹھا کے رکھتے بھی ہیں، رکھ کے اندر بھی باہر بھی رکھتے ہوں گے، مگر وہ جو چارپائی ہے نا، اس کو اگر آپ نے ہاتھ لگایا، حضرت برہ بن عازب حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جس نے ایک قدم اٹھایا پایا پکڑ کے، اسے کیا ملے گا؟ اللہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتا، کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جانے والا اگر مردہ ہوتا، اگر بے فائدہ ہوتا، کسی کام کا نہ ہوتا، تو اللہ قدم قدم پہ نیکیاں کیوں دلوا رہا اس کو؟ کیوں دلوا رہا ہے نیکیاں اللہ تعالیٰ؟ اچھا پھر آپ اس کو جنازہ گاہ میں لے کے چلتے ہیں. جب جنازہ گاہ میں لے کے گئے، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا پڑھا جا رہا ہے وہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ پچھلوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے لوگوں میں سے کوئی عظیم بندہ ہوتا ہے، اگلے کی بخشش ہو جاتی ہے. حضرت رابعہ بصری اور بصرہ کی عورت تھی، یہ خاتون کوئی اور تھی، بصرہ کی خاتون تھی، اور پوری زندگی محدث ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، پوری زندگی اس کا ایک کام تھا، قرآن کی نوکری کرتی تھی. اس کے علاقے میں کفن چور رہتا تھا. اس نے کفن چور کو اپنے گھر بلوایا، کہا میرا ویلا آنے والا ہے، خدا کے لیے میرے کفن کو ہاتھ نہ لگا، پردہ رہ جائے گا، میرا پردہ رہ جائے گا، کفن کو ہاتھ مت لگانا. اس کو معاوضہ دے دیا کہ میرے کفن کو چھونا نہیں ہے. بیوی کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو اب وہ جو چور تھا اس کو بھی خبر لگی کہ مائی فوت ہو چکی ہے. اس کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے کفن زیادہ قیمتی ہوگا، اس لیے مجھے چھونے کا حکم نہیں دیا گیا. وہ بھی جنازے میں آ گیا، جنازہ پڑھتا ہے، پڑھ کے قبرستان تک ساتھ آیا. قبرستان تک جب ساتھ گیا تو قبرستان تک جانے کے بعد اس نے قبر پر نشان لگا دیا. واپس لوٹتے ہوئے رات آتا ہے، قبر کھودنے لگا، کھود کے کفن اتارتا ہے نا، بی بی نے گریبان پکڑ لیا، گریبان پکڑا اور کیا فرمایا؟ حیا نہیں آتی جنتی ہو کر جنتی کا کفن اتار، جنتی ہو کر جنتی کا کفن اتار رہا ہے. وہ بندہ حیران تھا کہ میں پاپی، میں مجرم بندہ، میں چور ہوں، آپ تو چلو اللہ والی ہیں، میں کب سے جنتی بن گیا؟ اب یہاں بڑی یعنی دیکھیے، یہ کوئی پاکستانی عالم نے بات نہیں لکھی، عرب کے عالم نے لکھی ہے بات. محدث ابن جوزی جیسا بندہ لکھ رہا ہے. جب یہ بات ہوئی نا، اب یہاں کا سوال ہے کہ وہ جو بی بی تھی وہ تو فوت ہو چکی تھی، اس کو اطلاع کس نے دی تھی کہ یہ بندہ جو تیرے جنازے میں آیا تھا؟ پہلے تو یہ علم کی بات، اور دوسری بات اس کو یہ خبر کس نے دی کہ یہ جنتی بن چکا ہے؟ جنتی کون بناتا ہے جی؟ جنتی کون بناتا ہے؟ خبریں کون دے رہی ہے؟ خبر بی بی دے رہی ہے، جنتی خدا بنا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر بی بی زہرا کی نوکرانی کو یہ مقام ہے تو جنت کے سرداروں کی شان ہے. زہرا پاک کی نوکرانی کو یہ عالم ہے. تو بندہ عروج کی طرف جاتا ہے، بندہ مومن عروج کی طرف جاتا ہے، زوال کی جانب
نہیں جاتا، زوال کی جانب نہیں جاتا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، جب وہ آپ قبرستان تک جاتے ہیں، اب حدیث بخاری کہ دو بندہ جنازہ گاہ تک آتا ہے اور واپس چلا جائے، اس کے لیے بھی اجر ہے۔ جو قبرستان تک جاتا ہے اس کے لیے بھی، قبرستان تک جاتا ہے اس کے لیے بھی۔ میں کسی عالم کے پاس جا کے پوچھ لیں کہ 10 جنازہ گاہ ایک جنازہ پڑھیا کس بندے نے، اس نو اجر مل سی یا جڑا جنازے نال قبرستان تک گیا اس نو زیادہ اجر مل سی؟ آقا فرماتے جس نے جنازہ پڑھ لیا اس کو 1 قرات کا اجر ملے گا، اور 1 قرات کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر۔ فرمایا جو قبرستان تک آتا ہے اس کو 2 قرات کا اجر ملے گا۔ اگر بندہ فضول ہے، اگر مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو قبرستان تک جانے والوں کو اجر کون دے رہا؟ حضور کا اعلان کون کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا، جن کے نوکروں کی شان گھٹتی نہیں ہے تو نبی کی شان کا پھر عالم بتاتا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اب میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں اس پہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات ظاہری میں تھے، حیات ظاہری میں تھے، اچھا مدینہ میں رہتے تھے۔ پھر ایک بات قبر بھی کمال کی ہوتی ہے، قبر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ قبر مومن کی ہو تو آقا فرماتے قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ۔ آگے فرمایا اگر معاملہ عروج کی طرف ہے، ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہے اللہ مزید زندگیاں ان کو عطا فرمائے، اگر حیات ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ جس نے ماں کے چہرے کو تک لیا، بابا کو تک لیا، اس کو مقبول حج کا۔ اچھا اب شریعت سے ہم ایک اور مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر ماں فوت ہو چکی ہے، قبر میں چلی گئی ہے، اب کیا ملے گا؟ پہلے تو چہرہ دیکھتے تھے، اب سنیے میرے نبی کا فرمان۔ آقا فرماتے من زارا قبر ابویہ او احدہما، جس نے ماں کی قبر کو تک لیا یا باپے کی قبر کو دیکھ لیا، اللہ اسے بھی مقبول حج کا اجر عطا فرمائے۔ اب بتائیے معاملہ گھٹ رہا یا بڑھ رہا؟ عروج کی طرف جا رہا ہے نا۔ اگلی بات آئیے، قبر کا مقام کیا ہے؟ قبر میں ہر کوئی جاتا ہے، قبر میں قرآن کا حافظ بھی جاتا ہے، قبر میں ولی بھی جاتا ہے، اور ولی جہاں آرام کرتا ہے یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ 309 سال تک سورج کو فرمایا رکھا، سورج خبردار، میرے ولیوں کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، میرے اولیاء کا احترام ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے مقام کا یہ عالم ہے تو میرے سلطان بادشاہ کے مقام کا عالم، سلطان اور عارفین کے مقام کا عالم کا ہوگا۔ اچھا جہاں اللہ کا ولی قیام کرتا ہے، دیکھیے پھر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر انور آج موجود ہے، میں بات کر لوں عروج ہے یا زوال ہے؟ عروج ہی ہے۔ اچھا جس جگہ حضور کی قبر انور ہے، یہ 2006 کی بات ہے، لاہور مینار پاکستان کے سائے تلے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی دعوت پر علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم علامہ عبد الرحمن اشرفی ان کا نام تھا، جامعہ اشرفیہ لاہور والے، ان کا خطاب تھا اور انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا جس جگہ پہ رسول پاک کی قبر موجود ہے، رسول اللہ کی قبر موجود ہے، اس مقام کا درجہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اچھا اس ٹکڑے میں سرکار، وہ جو خاص زمین کے اندر کا ٹکڑا ہے، حضور وفات کے بعد گئے یا پہلے تھے؟ وفات کے بعد اس ٹکڑے میں گئے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے وفات کے بعد حضور جس ٹکڑے کو فیض دے دے، وفات کے بعد اس جملے کو بھولنا نہیں ہے اور قیامت تک یاد رکھنا ہے جب تک زندگی ہے۔ وفات کے بعد میرا محمد اس مٹی کو فیض دے دے، اس کا درجہ عرش سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بدبخت یہ نہیں کہہ سکتا کہ وفات ہو چکی ہے تو معاملہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ کہنا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جشن عالم سے چھپ جانے والے۔ وفات کے بعد، اچھا وفات کے بعد، اچھا یہ جو قبر انور ہے نا،
یہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی نا، تو جب روح پرواز ہوئی تو اللہ رب العزت کے چونکہ وعدہ تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، روح پرواز ہوئی تو امیدوار آ گئے۔ امیدواروں میں دو تھی، ایک امیدوار کا نام عرش ہے، ایک امیدوار کا نام جنت ہے۔ جنت نے کہا ربا سونیا اس روح نو میرے اندر رکھ۔ جنت نے طلب کیا، جنت طالب ہے اور مصطفیٰ مطلوب ہے۔ جنت طالب ہے، مصطفیٰ مطلوب ہے۔ اے اللہ مصطفیٰ کی روح کو میرے اندر رکھ۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے پہلے سے شان اعلیٰ ہوگی۔ پہلے نکلی کہاں سے؟ جسم سے۔ نکلی کہاں سے تھی؟ جسم مصطفیٰ سے، اور جنت طالب بن گئی۔ اب آپ ذرا دھیان سے سنیے گا، اگر جسم پاک سے نکل کر روح مصطفیٰ جنت میں جاتی تو درجہ کم ہو جاتا، کیونکہ جنت کا درجہ کم ہے، جسم رسول کا درجہ زیادہ ہے۔ اگر روح نکلی جسم سے چلی جاتی جنت میں تو درجہ کم ہو جاتا، اور قرآن کا حکم جو ہے وہیں کا وہیں رہ جاتا۔ اچھا دوسری طرف آئے، عرش بھی آ گیا۔ ربا سونا اس روح نے میرے طرف، اور میں بتا عرش تو آلہ ہے یا جہاں سے یہ آئی ہے وہ آلہ ہے؟ بتا وہ آلہ ہے۔ عرش نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا یہی آلہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ ایک طرف طالب ہے جنت، ایک طرف طالب عرش۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تمہارے اندر نہیں آئے گا، تم چل کے مصطفیٰ کی طرف آنا ہے تم نے۔ اب کیا ہوا؟ دو زاویے بنا دیے۔ جنت سن لے، تو نوکر ہے میرے مصطفیٰ کی، تو باندی ہے میرے محمد کی، تو چل کے آ۔ مولا کہاں جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہوئے ہیں، اس لیے اعلان ہو گیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ۔ جہاں پہ نبی کے قدم لگے ہوئے ہیں اسے ریاض الجنت کہا۔ اچھا جو لوگ جاتے ہیں وہاں ریاض الجنت میں نفل پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا۔ اور کیا آتے؟ ہم جنت کے ٹکڑے میں نفل پڑھتے آئے۔ اس کا مطلب ہے جب مرے نہیں، پہلے جنت کے ٹکڑے چلے گئے۔ کس کے صدقے ملا یہ ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر امتی زندگی میں جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں نفل پڑھ سکتا ہے، تو بتا امتی کو جا کے اگر یہ عروج مل سکتا ہے تو مصطفیٰ کے عروج کا عالم تھا۔ آخرت خیر اللہ کا میرا تھک تو نہیں گئے، لمحات کی طرف آ رہا ہوں۔ پھر دیکھیے یہ جو درجہ ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے بعد کیا۔ اب حضور وصال سے پہلے بھی کرم کرتے تھے، آج بھی کرم کرتے ہیں۔ میں 3-4 مثالیں دے کے بعد کو اختتام۔ پہلے کرم کرتے تھے، ابو بکر صدیق کو اپنے پاس رکھتے، قربت کا فیض دیتے۔ کیا آج فیض نہیں دیا؟ جب آپ کی وفات کا وقت آیا آپ نے مولا علی سے کہا پیارے علی جب میری وفات ہو جائے میری چارپائی حجرہ رسول کے سامنے رکھ دینی ہے، اگر اندر سے آواز آئے تو مجھے دفنا دینا، آواز نہ آئے تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ اب اس بات کو ملا باقر مجلسی صاحب نے بھی لکھا ہوا، بڑے بڑے اکابر اہل سنت کے اور بعض اہل تشیع نے بھی اس کو لکھا ہوا ہے کہ جب آپ چارپائی لے کے جاتے ہیں آواز کیا دی، یا رسول اللہ اب تو غلام آ گیا ہے، ابو بکر آ گیا، اب تو غلام ابو بکر آ گیا ہے، ابو بکر غلام آ گیا ہے۔ اب سنیے جواب کیا آتا، عروج سے عروج کی جانب سفر ہے۔ میں نے کہا غلاموں کا عروج یہ ہے، عروج سے عروج کی جانب سفر ہے، غلام آ گیا ہے۔ جب یہ آواز دی اندر سے آواز آتی ہے، اور بعض شارحین نے یہ لکھا کنڈیاں کھل گئی، دروازے بند، دروازے کھل گئے۔ یہ کون کھول رہا ہے، کون کھلوا رہا ہے؟ دروازے کھل گئے، آواز کیا آتی ہے، انتظار کیوں کر رہے ہو، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، جلدی کرو دوست کو دوست سے ملا دیا جائے۔ یہ معاملہ عروج کی طرف جا رہا ہے، عروج کی طرف جا رہا ہے۔ پھر دیکھیے گا لوگ زندگی میں روزہ رکھتے ہیں اور قبر میں بھی روزہ رکھنا نصیب ہوتا ہے، قبر میں روزہ رکھنا نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہو رہی ہے،
17 ذی-الحجہ کو سرکار خواب میں آ رہے ہیں اور آقا نے فرمایا عثمان کل ہم تیرا انتظار کریں گے. یہ حدیث ہے, حدیث کل تو افطاری ہمارے ساتھ کرے گا. مہینہ کیڑا ذی الحج کا, افطاری کی چھلی آ گئی تھی. ہائے ہائے میں جملہ بولنے لگا ہوں. ذی الحج میں فرضی روزے نہیں ہوتے, نفلی روزے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہوا جو نبی امت کے نفلوں کو جان سکتا ہے وہ فرضوں کا علم کیسے رکھتا ہوں. نفلی روزہ رکھ رہے ہیں حضرت عثمان غنی, اور رکھنا بھی کل تھا. فرمایا کل افطاری میرے ساتھ تو کرے گا, کل شام افطاری میرے ساتھ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا سنت پہلے بھی تھی, سنت آج بھی ہے. قربت پہلے بھی تھی, قربت آج بھی ہے. ساتھ پہلے بھی تھا, ساتھ آج بھی ہے. اور پھر ایک اور بات, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, آنکھ کا ڈیلا نکل گیا. آقا عرض کی حضور ڈیلا نکل گیا ہے. حضور نے لعاب ڈالا, لعاب لگایا اور ڈیلا فٹ کر دیا. میں کبھی سوچتا ہوں یہ جو آئی ڈراپس ڈالتے ہیں اس کی بنیاد رکھی کس نے؟ قطرے ڈالے جاتے ہیں ان کی پیچھے سنت کس کی شامل ہے؟ یہ قطرے کس نے شروع کروائے تھے؟ وہ کون ڈاکٹر تھا, وہ کون طبیب اعظم تھا؟ سب سے پہلے جس نے آنکھوں میں قطرہ ڈالنے کی سنت ایجاد کی ہے اس طبیب اعظم کو ذات محمد عربی کا, جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تھا ہی نہیں. 100% شفا ہی شفا. آنکھ میں قطرہ ڈالا لعاب کا, شفا مل جاتی ہے. اب سوال یہ شفائیں پہلے ملتی تھی کہ آج بھی ملتی ہیں؟ والآخرت خیر لک من الشان گھٹی نہیں, بڑھ رہی ہے. 600 سال کے بعد مصر کی دھرتی پہ ایک بندے کو فالج ہو جاتا ہے. نام ہے اس کا امام شرف الدین بصیری. بصیری نام ہے, مصر میں رہتا ہے, فالج ہو گیا. اور بصیری کون تھا؟ جو دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھتا تھا. تو جب فالج نے حملہ کر دیا, ایک سائیڈ جو تھی افیکٹ ہو گئی, اب متاثر ہو گئی. اب کیا ہوا؟ بصیری کو کسی نے کہا بصیری پتہ نہیں زندگی کا جاتے جاتے نبیوں کے سردار کا قصیدہ لکھا. پہلے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے نا, اللہ سے فرماتے کروں مدح اہل دول رضا, بڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ادا نہیں. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا دری گلی میں. نہ پوچھ ان خرکہ پوچھوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, جدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. بہرحال جب وہ انہوں نے نعت لکھنا شروع کی دی, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا, 160 شعر لکھ دیے. ادھر شعر مکمل ہوتے ہیں, لیٹے لیٹے لکھتے سارے, کیونکہ اٹھا تو جاتا نہیں تھا, لیٹے لیٹے لکھ دیے. شعر مکمل ہوئے, ادھر نعت والا آ جاتا ہے. حضور تشریف لائے, آ کر فرمایا بصیری میری نعت تو سنا دو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پہلے کیا کر حضور فرماتے ہیں حسان مجھے میری نعت تو سنا دو. اور 700 سال کے بعد کیا فرما رہے ہیں بصیری, مجھے میری نعت تو سنا دو. وہ مدینہ میں سنتی, یہ مصر میں سن رہے ہیں. کوئی پڑھنے والا تو ہو نا, وہ تشریف لے آتے ہیں, کوئی پڑھنے والا ہو. اب کیا ہوا جب نعت پڑھی اور آقا نے فرمایا بصیری نعت تو سنا, عرض کی آقا اٹھا نہیں جاتا. حضور نے دست شفا پھیرا, بس پھیرنے کے دیر تھی اللہ نے شفا عطا فرمائی. جب شفا مل گئی, نعت سنی آقا نے, حضور نے کملی کا تحفہ عطا کر دیا, چادر دے دی. اچھا کوئی یہ کہے جی خواب دی گل آئی, اس نے یہ پوچھو کہ چادر صبح ویکھی یا نہیں ویکھی. چادر چڑھانے کے نیچے پڑی ہوئی تھی, جن کی چادر کو بیداری میں مان رہا ہے اس نبی کو بیداری میں کیوں نہیں مان رہا؟ اس کا مطلب ہے یہ چادر اگر چادر مصر میں موجود ہو سکتی ہے تو چادر والا موجود ہو حیرت کی بات نہیں. کہاں کی منطق ہے, کہاں کا فلسفہ کہ چادر تھی اور آقا خواب میں آئے تھے. چادر بھی پھر خواب والی ہونی چاہیے. آپ چادر لے کے صبح کو باہر نکلے نا, ایک مجذوب جو گھوم رہا تھا بازار,
ایک ملنگ تھا اس کا نام تھا شیخ ابو الرجا، اور اس بات کو مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ شیخ ابو الرجا ان کا نام تھا، بازار میں کھڑے تھے، مجذوب تھے، قلندر تھے، انہوں نے دور سے دیکھا نا بصیری کو تو بلایا، بصیری یار میری گال تو سن رہا، بصیری بات تو سننا، بصیری کان کر رہا، جب کان کیا نا بصیری رات والی نعت مجھے بھی سنا دی جائے، مجھے بھی سنا دی جائے رات والی نعت۔ بصیری لرز کے کانپ جاتے ہیں، آپ وہاں رات میں تھا یا سرکار موجود تھے، کہ بصیری نفس کم کردہ میں آیت جنید و بایزید جا، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ڈر لگتا ہے۔ میں سن رہا تھا جب تو سنا رہا تھا، اور حضور جھوم جھوم کے سنتے ہیں تیری 600 سال کے بعد بھی جو غلام کے پاس آتے ہیں، نعت بھی سنتے ہیں، کملی بھی دیتے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جن کی شان کو عروج ہی عروج ہے، انہیں ذات محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو تو جو وقت گزر رہا ہے شانیں بڑھ رہی ہے۔ اچھا اب میں بتانا چاہتا ہوں، یہ 2017 کی تحقیق کی ریسرچ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 14 مسجدیں تھیں۔ کتنی مساجد تھی؟ اور اس وقت جو جامعہ مساجد ہیں، یہ 2017 کی تحقیق تھی، اس وقت جو کل پاکستان دنیا میں جو مساجد موجود ہیں ان کی تعداد 7.5 لاکھ ہے۔ بتائیے یہ جو مراکز ذکر مصطفیٰ ہے، اگر یہ بڑھ رہے ہیں تو ذکر محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو وقت گزر رہا ہے شانیں بڑھ رہی ہیں، یہی وجہ ہے ہر سال میلاد کا مہینہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کڑی چاس اس سال آئی پچھلے سال نہیں آئی۔ وقت گزر رہا ہے، شانیں بڑھ رہی ہے، عروج پہ عروج چل رہا ہے، کمال پہ کمال چل رہا ہے۔ اور ایک مثال، 2 مثالیں پر بات ختم ہوئی۔ دیکھیے پہلے بھی علم سرکار کی بارگاہ سے ملتا تھا اور آج بھی ملتا ہے، پہلے بھی ملتا تھا آج بھی ملتا ہے۔ ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سنیا حافظہ کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، حضور نے فرمایا چادر بچھا دو، چادر بچھ گئی، آقا نے ایسی ہوا میں مٹھی، میری اوقات تو نہیں ہے نہ میں اشارہ کر سکتا ہوں، حضور نے ہوا میں ہاتھ لہرائے اور مٹھی ڈال دی۔ اب انہوں نے بھی پوچھا نہیں کہ سرکار کیا ڈالا ہے، انہوں نے بھی ویسے لپیٹ کے سر پر رکھتے جیسے کہ بوجھ لے کے جا رہے ہیں، خزانہ مل گیا تھا۔ فرمایا رب کائنات کی قسم، اس دن کے بعد جو بچپن کی باتیں تھی مجھے وہ بھی یاد ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا یہ تو اس دور کا علم تھا، اب سنیے گا آقا کے وصال کے تقریباً 500 سال کے بعد بغداد کی سرزمین ہے، بغداد کی سرزمین ہے، ایک ہستی ہے جس کے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ شہر بغداد کے ٹکڑے منگساں تے کرسا میرا میرا ہوں، کرسا میرا میرا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عمر میری 51 سال ہو چکی تھی، میں چونکہ ایران میں پیدا ہوا تھا، گیلان کی بستی میں میری پیدائش ہوئی تھی، میں عجمی تھا، عربی پر کمال حاصل نہیں تھا، 51 سال میری عمر ہو گئی اور 90 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ فرماتے اچانک کیا دیکھا، میں کمرے میں تھا، نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، کملی والے کی آمد ہوتی۔ 500 سال کے بعد حضور تشریف لاتے ہیں، آقا فرماتے بیٹے عبد القادر منہ تو کھولو، منہ تو کھولو۔ میں نے منہ کھولا، 60 مرتبہ حضور نے لواب دہن ڈالا۔ اچھا آپ حضور چلے گئے فیض دے کے، فرمایا کچھ دیر گزری مولا علی بھی آئے، مولا علی بھی آ گئے۔ اچھا یہاں سوال، آپ نے بھی فرمایا بیٹے عبد القادر منہ کھولو،
6 मरतबा लुआब डाला। आका ने 7 मरतबा लुआब डाला और मौला अली ने एक तो लुआब पे बराबरी नहीं फरमाई, अदब का मामला, अदब तो पहलू था। दूसरा ये है कि क्या हुजूर ने कोई फैज़ की कमी छोड़ी थी? फिर मौला अली क्यों? सवाल तो बनता है ना। क़यामत तक के लिए इल्म लेने वालों को पैगाम दिया गया, इल्म लेने वालों याद रखना, सिर्फ और सिर्फ शहर इल्म से राबता जरूरी नहीं है, बल्कि जब तक शहर के साथ साथ दरवाजे से ताल्लुक नहीं होगा, ना किसी को इल्म तरीकत मिल सकता है, ना इल्म शरीयत मिल सकता है। कोई इल्म नहीं मिल सकता किसी को जब तक दरे हैदर से राबता नहीं हो। उस वक्त तक ना इल्म तरीकत मिल सकता है, ना इल्म शरीयत मिल सकता है। और इसका मतलब ये हुआ आखिरत खैरुल लका। और मैं आपके ज़ौक़ के लिए एक बात कर दूं, ये जब लाहौर में मिलाद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी नारे पाकिस्तान के साए तले, तो वहाँ वो हस्ती भी आई थी जिनके पास रोज़ा रसूल की चाबियाँ, शेख हाशिम अशैबी। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने एक बात फरमाई, और मैं ये बात जब सुनता हूँ एक तो दिल को तस्कीन मिलती है, और दूसरा अपना पाकिस्तानी होने पर फख्र करता हूँ, तीसरा मैं ये भी जानता हूँ तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अब उन्होंने आके पाकिस्तान में शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी के प्रोग्राम में आए और पैगाम क्या दिया। जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो एक रात पहले सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए और हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर ने क्या फरमाया, उनका आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शेख हाशिम पाकिस्तान जा रहे हो ना, अहले पाकिस्तान को मेरा सलाम कह। हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है, ये सारी चीजें बता रही हैं। आज भी कर्म हो रहा है। और एक वाकया मेरे जहन में, उसी पे बात को मुकम्मल करता हूँ। जंग का वाकया है, बहुत खूबसूरत वाकया। अक्सर सब ने भी ये सुनाया, कायदे मुहतरम ने भी, मेरे उस्ताद मुहतरम भी हैं, वो फरमाते जंग में उनके चचा जान टीचर थे, स्कूल मास्टर थे। और वहाँ एक बाबा जी काम करते थे जिनका नाम था बाबा गुलाम रसूल। बड़ा सादा बंदा था, इतना सादा था कि सादगी की इंतहा थी। कहते एक दिन बाबा गुलाम रसूल को खबर मिली कि मास्टर साहब, जो कादरी साहब के चचा जान जो थे, वो उम्रे पे जा रहे हैं। तो बाबा जी दौड़ते दौड़ते आए मास्टर साहब के पास, कहते मास्टर जी सुनिया तुसी उम्रे से जाते पे? जी बिल्कुल बाबा जी, उम्रे पे जा रहा हूँ। मास्टर जी मेरा एक काम करना है, उत्थे जाके ना सरकार ने मेरा खत अपड़ा दे, खत पहुंचा दे दियो। सादा बंदा था, तो मास्टर साहब ने कहा ठीक है बाबा, तो खत लिखवा के ला, मैं तेरा खत पहुंचा दूंगा। अब वो सादा इतना था, उसे ये भी खबर नहीं थी कि वहाँ रोजा बना हुआ है, कब्र अनवर बनी हुई है। उसने कहा मास्टर जी वादा करो जो तो जा भी हो ना उत्थे ते कुंडी खड़का भी हो सरकार दे बूहे थी, अंदरों खुद सोना बार आवे ते ता खत देवना, किसी और नो खत देवना नहीं। तो मास्टर साहब कहते मैं परेशान हो गया। मैंने कहा बाबा बड़े शर्तें लगा रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो बाबा तू लेके तो आ। ये आगे डॉक्टर साहब के पास, और आगे का बेटे वो ताहिर बेटे, इस तरह वो बाबा शर्तें लगा रहा है। तो काजी साहब फरमाते, मैंने कहा चचा जान आप हाँ कर ले, खत जाने खत वाला जाए। बाबे का आपने दिल नहीं तोड़ना। अब बाबा खत लिखवाने गया, जिसके पास खत लिखवाने जा रहा है ना, उससे जाके ये कहा कि पंजाबी खत लिखी, सोने नु समझ आ जाए। सादा है ना बंदा, इश्क दे झल्ले ही नंबर लेके हुजूर को समझ आ जाए कि पंजाब से खत आया है। खत लिखवा लिया। जब खत लिखवा के लाया ना, कहने लगा मास्टर जी खत तो इत्थे नहीं देना, एयरपोर्ट तक नाल जासा फिर खत दे। एयरपोर्ट तक साथ गए। मास्टर साहब कहते एयरपोर्ट तक साथ मेरे बाबा आया, और जब खत देने लगा ना, मुझे पकड़ाने लगा, तो खत देते देते उसके हाथ कांप रहे, रोने लग गया। मैंने कहा बाबा क्यों रो रहा है? कहा मास्टर जी रब दा वास्ता ही मेरा खत ना भूलियो, इहदे विच मेरे दर्द बयान होए ने, मेरे दुखड़े बयान होए ने, ये सरकार तक पहुंचा दियो, एक खत भूल ना जावियो। कहने मैंने जब मास्टर साहब कहते मैंने बाबे का मोहब्बत और इश्क देखा ना, मैंने कहा बाबा मैं हर चीज अपनी भूल सकता हूँ, तेरा खत नहीं भुला सकता। वहां पहुंचा, अपने होटल में सामान रखा, जब सामान से मैंने खत निकाल कर बाबा ने मुझे ये भी इजाजत दी थी कि वहां जाके खत पढ़ लेना, पाकिस्तान में न पढ़ना। कहते जब मैंने खत को खोला, देखो तो सही इसमें लिखा क्या है। खोला, अंदर लिखा था आका जी बाबे गुलाम रसूल तरफों लखा सलाम हो। सोने खोल नहीं आ सकता,
ڈاڈا غریب ہاں مجبوری ہیں سونے ایک عرضی پیش کرنی ہے میرا پتر جوان ہو چکے ہے 14 جماعت اس نے پاس کروا لیا نوکری نہیں ملتی پی سونے نوکری تے لے دے اتنی سادگی نوکری تے لے دیو ماسٹر صاحب کہتے میں خط پڑھتا جاتا ہوں آگے لکھا کہ میری طرفوں حسن حسین دے سر پیار دے دے بیو بچیاں نو پیار دے دے بیو بیبیاں نو میرا سلام آکھ دے بیو آخر میں اپنا نام لکھا ماسٹر صاحب کہتے میں خط پڑھتا جاتا ہوں کیفیت میری بدلتی جاتی ہے اور میں پڑھتے پڑھتے حضور کی جالی کے پاس پہنچ گیا جب جالی کے پاس پہنچتا ہوں کہتے میں نے خط جالی کے پاس رکھا اور آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہوں آؤ آج باہوں کی دھرتی سے مدینہ چلتے ہیں کہتے میں نے خط رکھا اور میں آنکھیں بند کر کے رونے لگ جاتا ہوں جب میں نے آنکھ کھولی 10 منٹ کے بعد تو خط وہاں موجود نہیں تھا خط موجود نہیں تھا میں روتا ہوا واپس کمرے میں آیا دوستوں نے پوچھا کیا ہوا چل گئے بابے دا خط گم ہو گیا ہے ایک عاشق بیٹھا ہوا تو اس نے کہا نا ماسٹر جی خط گم نہیں ہوا خط منزل تے پہنچ گیا کہنے لگے میں نے وہ دن لکھ لیا وہ تاریخ لکھ لی وہ بیلہ لکھ لیا جب میں پاکستان آیا واپس عمرہ کر کے مجھے لوگ مبارکبادیاں دینے کے لیے آ رہے ہیں تیسرا دن آیا میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے میرا پتر باہر جاتا کنڈی کھولنے کے لیے جب دروازہ کھولا آ کے اس نے خبر دی ابو جی باہر بابا غلام رسول آیا ہے تو انہوں ملن واسطے بابا آیا ہے کہ لگے میں نے جوتا نہیں پہنا میں دوڑ کے جاتا ہوں اور جا کے بابے کو اندر جب دیکھا تو عجیب منظر میں نے دیکھا کہ بابے کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے اور بابا جی کے ساتھ ان کا جوان پتر کھڑا ہوا ہے گلے میں ہاتھ ڈال دے میرے اور مجھے کہنے لگے ماسٹر جی مبارک ہو تسی میرا خط دیتا ہے چھوڑے کام کر دیتا ہے میرا اس کا مطلب کیا ہوا بلل آخرت خیر لک من الاولا جو وقت گزر رہا ہے امت پہ کرم نوازی اسی طرح جاری ہے نہ حضور کا فیضان کم ہوگا نہ امت پہ کرم نوازیاں کم ہوگی بس نتیجہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بل الآخرت خیر لک من الاولا حبیب جو وقت گزر رہا ہے تیرے مقام کو بلندیاں نصیب ہو رہی ہیں عروج پہ عروج ہے اما علیہ الا البلاغ مصطفیٰ جان